بسم الله الرحمن الرحيم. ثم المراد بالنسبة النسبة الخبرية أعم من أن تكون حملية أو اتصالية أو انفصالية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مناظرہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار النسبہ، باہم تخاصم کرنے والے دو شخصوں کا دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت، دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت، کہا جی دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت. تو غور کریے کہ نسبت سے متبادر ہے نسبت حملیہ، نسبت حملیہ. تو نسبت سے متبادر ہے نسبت حملیہ. تو اب تعریف جامع نہیں ہے تمام افراد کی، جامع نہیں بالافراد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات مناظرہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کے بارے میں ہوتا ہے، بعض اوقات قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہ تعریف اس مناظرہ کو تو شامل ہے جو قضیہ حملیہ کے بارے میں ہو، قضیہ شرطیہ متصلہ کے بارے میں جو مناظرہ ہو، قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بارے میں جو مناظرہ ہو، اس کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. یہ معترض نے اعتراض کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ نہیں، نسبت کے معنی نسبت حملیہ نہیں ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے. نسبت کے معنی نسبت حملیہ نہیں ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے. نسبت تامہ خبریہ نسبت حملیہ کو بھی شامل ہے، نسبت شرطیہ اتصالی کو بھی شامل ہے، نسبت شرطیہ انفصالی کو بھی شامل ہے. رہی یہ بات کہ نسبت سے متبادر جو ہے وہ نسبت حملیہ ہے. اول تو ہم کو تبادر تسلیم نہیں ہے، ہمیں تبادر تسلیم نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہاں پر کہ نسبت سے متبادر نسبت حملیہ ہوتی ہے، تو جب بھی وہ عرف کے اعتبار سے ہوگی. یہ تعریف اصطلاح میں ہے، عرف میں نہیں ہے. بات سمجھیں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین، دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت، دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت. تو اب یہ جو نسبت کہا تو اس سے متبادر نسبت حملیہ تھا. تو اعتراض یہ کہ یہ تعریف جامع جمیع الافراد نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کبھی مناظرہ قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے، کبھی قضیہ شرطیہ متصلہ میں ہوتا ہے، کبھی قضیہ شرطیہ منفصلہ میں ہوتا ہے. یہ جو تعریف ہے اپنے تبادر کے لحاظ سے قضیہ حملیہ کو تو شامل ہے، قضیہ حملیہ کے بارے میں ہونے والے مناظرہ کو تو شامل ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ کے بارے میں ہونے والے مناظرہ کو شامل نہیں، قضیہ شرطیہ منفصلہ کے بارے میں ہونے والے مناظرہ کو شامل نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نسبت کے معنی نسبت حملیہ نہیں ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے. تو نسبت تامہ خبریہ عام ہے، حملیہ ہو، اتصالیہ ہو، انفصالیہ ہو، تعریف جامع ہے. رہا آپ کا یہ کہنا کہ تبادر نسبت متبادر جو نسبت حملیہ ہے تو ہمیں تبادر تسلیم نہیں ہے. پہلا جواب، ہمیں تبادر تسلیم نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تبادر ہم مان بھی لیں تو وہ عرف کے لحاظ سے، وہ لغت کے لحاظ سے یہاں پر گفتگو اصطلاح میں ہو رہی ہے، عرف خاص میں، وہ عرف عام میں ہے. عرف عام میں نسبت بولی جائے تو مراد نسبت حملیہ لی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عرف خاص پہ بھی نسبت کے معنی نسبت حملیہ ہی بنے متبادر. تو عرف خاص اور اصطلاح میں اس کے معنی جو ہے متبادر نسبت حملیہ نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا معنی. پھر مراد ہے نسبت سے نسبت خبریہ ہے، عام ازی حملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ ہو. توجہ ہے آپ کی. اور آپ یوں بھی اعتراض کی تقریر کر سکتے ہیں کہ نسبت سے کون سی نسبت مراد ہے. جس انداز میں تقریر کی، ایک وہ انداز اس مقام کی تقریر کا، دوسرا انداز ایک نسبت سے کون سی نسبت مراد ہے، نسبت حملیہ، اتصالیہ یا انفصالیہ. جو بھی مراد لیں تعریف جامع نہیں بنے. نسبت حملیہ مراد لیں، اتصالیہ اور انفصالیہ کو شامل نہیں. اتصالیہ مراد لیں تو حملیہ انفصالیہ کو شامل نہیں. انفصالیہ مراد لیں تو حملیہ اور اتصالیہ کو شامل نہیں. بہر صورت تعریف کیا ہے وہ جامع نہیں رہے گی. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیا کہ نسبت سے مراد نسبت خبریہ لے رہے ہیں اور یہ تینوں قسمیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی. یوں بھی اس مقام کی تقریر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں دوسرے انداز میں تقریر. یہ کیا کہا کہ توجہ المتخاصمین فی النسبت، سوال ہے کہ نسبت سے کیا مراد ہے، حملیہ، اتصالیہ یا انفصالیہ. جس معنی کا ارادہ کریں تعریف جامع نہیں ہے.
عملیہ مراد لے، اتصالیہ انفصالیہ میں ہونے والا مناظرہ اس کو تعریف شامل نہیں. اتصالیہ مراد لے، انفصالیہ اور حملیہ کے بیچ ہونے والا مناظرہ اس کو تعریف شامل نہیں. انفصالیہ مراد لے، اتصالیہ اور حملیہ کے بیچ ہونے والا مناظرہ اس کو تعریف شامل نہیں. بہر صورت تعریف کے وہ غیر جامع بن رہی ہے. یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ثم المراد بالنسبت النسبۃ الخبریہ. آپ کو کس نے کہا کہ نسبت سے مراد حملیہ ہے، اتصالیہ ہے یا انفصالیہ ہے؟ نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ ہے، اور یہ اپنی تمام تر جو انواع ہیں ان کو شامل ہے، لہذا تعریف جامع لجمیع الافراد. ٹھیک ہو گیا مانا کر. پھر مراد نسبت سے نسبت خبریہ ہے، عام عظیم عملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ دَأْبُ الْمُصَنِّفِينَ أَنْ يُعَرِّفُوا الْمُنَاظَرَةَ وَالْآدَابَ بِقَوْلِهِمْ النَّظْرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إظْهَارًا لِلصَّوَابِ. ولما كان يرد على ذلك أن النظر من الجانبين لا يصدق ولا ما إذا اتصل السائل ولا مجرد المنع، وأيضا أن الجانبين أعم من المتخاصمين والمناظرة لا توجد إلا بينهما، وإن كان يمكن دفع الأول بإرادة التفات النفس إلى المعاني من النظر دون ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول، ودفع الثاني بإرادة المتخاصمين من الجانبين بحسب متفاهم العرف. عدل المصنف قدس سره عن القيدين وذكر ما لا يرد عليه شيء مما ذكر. بس مما ذکر. ایک اعتراض اور اس کا جواب عالم کے ساتھ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ مناظرہ کی مشہور تعریف ہے النظر من الجانبین. النظر من الجانبین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. النظر من الجانبین، آگے فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، یہ تو وہی ہے جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے جس انداز میں تعریف کی ابتدا کی تو تعریف کی ابتدا اس انداز میں نہیں کی جاتی. تعریف یوں کی جاتی تھی النظر من الجانبین. النظر من الجانبین، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے عدول کرتے ہوئے کہا توجہ المتخاصمین. سوال یہ ہے کہ تعریف مشہور النظر من الجانبین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلوب مشہور سے عدول اگر خالی از نقطہ ہو تو یہ اہل بلاغت اور جو بلاغاء ہیں ان کے شایان شان نہیں ہے. لوگوں کو آپ بلا وجہ آپ تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ مشہور تعریف تھی النظر من الجانبین، آپ نے تبدیل کر دی تو اب اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تھی. آپ نے عدول کیوں کیا؟ بات آپ سمجھیں. تو جب بھی ایک امر مشہور ہو، معروف ہو، اس سے عدول خالی از نقطہ نہیں ہونا چاہیے، خالی از سبب نہیں ہونا چاہیے. تو خالی از نقطہ ہوگا تو یہ بلاغت کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب تعریف مشہور ہے النظر من الجانبین تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدول کیوں کیا؟ یہ سوال. بات سمجھے. اس کا شارح نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہوتے تھے. ان اعتراضات سے بچنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف سے عدول کیا. یہ جواب کا خلاصہ اجمالی تقریر. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. والم کے ساتھ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ تعریف مشہور ہے النظر من الجانبین. النظر من الجانبین فی النسبۃ بین شیئین اظہارا للصواب. سوال یہ ہے کہ تعریف مشہور ہے النظر من الجانبین، شاید مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف مشہور سے عدول کرتے ہوئے توجہ المتخاصمین کیوں کہا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ امر مشہور سے جو عدول ہے خالی از نقطہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خالی از نقطہ ہوگا تو یہ بلاغت کے تقاضوں کے برخلاف ہے. تو سوال یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدول کیوں کیا؟ اگر تو نقطہ ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو یہ بلاغت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اگر نقطہ ہے تو وہ نقطہ بیان کیجیے. یہ سوال تو شارح نے اس کا جو جواب دیا اس کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ اس تعریف پر دو اعتراض ہیں تعریف مشہور پر. ان اعتراضات سے بچنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدول کیا. یہ جواب کی اجمالی تقریر. ٹھیک ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے. پہلا جواب تعریف مشہور النظر من الجانبین. کیا؟ النظر من الجانبین. غور کریں، نظر کیا ہے؟ ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول. امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ وہ
मजहूल तक पहुँचाएँ, उमूर मालूमा को तरतीब देना ताकि वो मजहूल तक पहुँचाएँ। का अन-नज़्र मिनल जानिबैन, यानी ये शख्स भी उमूर मालूमा को तरतीब दे मजहूल तक रसाई के लिए, ये शख्स भी उमूर मालूमा को तरतीब दे मजहूल तक रसाई के लिए। बात आई ज़हन में? तो अन-नज़्र मिनल जानिबैन का मतलब ये है कि मुनाज़िरान दोनों के दोनों वो क्या करेंगे, तरतीब उमूर मालूमत लितादी इला मजहूल करेंगे। ये तारीफ से हासिल हुआ। लेकिन गैर करना बाद वक़्त मुनाजरा में यूँ होता है कि ये शख्स इस बात में लगा रहता है, ये शख्स तलब दलील में लगा रहता है, ये दावा करता है, उस पर कोई दलील पेश करता है, ये कहता है भाई उसके सुगरा पर तुमने दलील पेश नहीं की, ला नुसल्लिमु सुगरा ला नुसल्लिमुल कुबरा। जी, अब ये तरतीब उमूरी मालूमा नहीं कर रहा, ये फ़कत मना पर इक्तिफा कर रहा है और इसी गुफ्तगू में बात पूरी हो जाती है, इसको दलील देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात आप समझ रहे हो? इसको तरतीब उमूरी मालूमा की हाजत ही नहीं पड़ती, सिर्फ मना करते करते ये दलाइल पेश करता रहते, बात मुकम्मल हो जाती है। गौर करें, मुनाजरा का फ़र्द है, लेकिन मुनाजिरान में से हर एक ने तरतीब उमूरी मालूमा लितादील मजहूल नहीं किया। एक ने तरतीब उमूरी मालूमा किया, दूसरे ने फ़कत मना पर इक्तिफा किया। ये मुनाजरा का फ़र्द है, लेकिन तारीफ़ इस पर सादिक नहीं है। तो तारीफ़ क्या हो गई? तारीफ़ जामिल जमील अफराद। एतराज़ समझे नहीं? ये पहला एतराज़, उसकी तफसीली तकरीर। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने अन-नज़्र को तब्दील करके तवज्जो कर लिया। अब जो तरतीब उमूरी मालूमा कर रहा है वो भी तवज्जो कर रहा है, अब जो मना वारिद कर रहा है तवज्जो कर रहा है नहीं कर रहा? जी, जो मना वारिद कर रहा है वो भी तवज्जो कर रहा है, भले करम दीन तवज्जो ना करे, लेकिन जो मना वारिद कर रहा है वो तवज्जो कर रहा है। समझ आई आपको बात की? तो लिहाजा तवज्जुहुल मुतखासिमैन जब कहा तो दोनों तरफ की जो मुनाज़िरान हैं उनकी जो तवज्जो है, उनका जो वजीफ़ा है उसको तारीफ़ शामिल हो गई। तो जो तारीफ़ मशहूर पर एतराज़ था उससे क्या हो गया, बचाव हो गया। बात समझे नहीं? ये पहला एतराज़। और उससे किस अंदाज में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने उदूल किया उसका बयान हो चुका। ठीक हो गया। दूसरा एतराज़ क्या था? दूसरा एतराज़ ये था कि का अन-नज़्र मिनल जानिबैन। ये जानिबैन तो लफ्ज़ बहुत आम है, जानिबैन लफ्ज़ इंतहाई आम है, कोई दो जानिब, कोई दो जानिब। तो अनगिनत बेशुमार मफाहिम को अपने तहत वो शामिल है, लेकिन मुनाजरा कोई दो जानिब के बीच थोड़ी होता है, वो तो मुतखासिमान के बीच होता है। तो इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने क्या किया, वो जानिबैन की जगह मुतखासिमैन जिक्र किया ताकि वो उसके मफ़हूम में, उसके मफ़हूम कहीं या उसके जो मशमूलात हैं जिनको वो मुतज़म्मिन है, जिनको पर वो मुश्तमिल है, उसमें उमूम में कमी के लिए जब कहा था नज़्र मिनल जानिबैन, जानिबैन में इंतहाई उमूम शुमूल कसरत। बात समझे? आगे की कैदों ने उसे ख़ास कर दिया। बाद वाली जो क़ुयूद हैं कि फिर निस्बत बैन शैअैन इज़हार लिस्सवाब, ये बात ज़हन में रखें, उन्होंने ख़ास कर दिया। लेकिन जानिबैन जब जिक्र किया गया था तो उसमें इंतहाई शुमूल था, कोई सी दो जानिब, जानदार बेजान वगैरह वगैरह हर शय को शामिल था, लेकिन उनमें मुनाजरा होता नहीं है। उनको शामिल करने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने इस उमूम और शुमूल से बचने के लिए क्या किया, मुतखासिमान कह दिए जिनके बीच मुनाजरा होता है, हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, जानिबैन की बात करने की क्या हमें हाजत है? बात आप समझे नहीं? तो इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने जानिबैन से उदूल करते हुए मुतखासिमैन कह दिया। बात आप समझे नहीं? दोनों इतराज़ और उनके जवाब समझ आ गए? ये नहीं, इतराज़ की इजमाली तकरीर ये थी कि उसमें उस पर दो इतराज़ थे, उनसे बचने के लिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने नज़र की जगह तवज्जो और जानिबैन की जगह मुतखासिमैन कहा। बात है इधर माना जब वारिद होता था दोबारा सब और जान लो कि मुसन्निफीन के आदाब से था, ये तारीफ़ करते मुनाजरा की और आदाब की। ये मुनाजरा और आदाब ये इसी पर तफसीली है, मुराद मुनाजरा ये, ठीक है ना। साथ अपने इस कौल के जानिबैन से नज़र दो चीज़ों के बीच पाई जाने वाली निस्बत के बारे में दुरुस्ती को ज़ाहिर करने के लिए, और जब वारिद होता था इस पर, यानी दो इतराज़ से उनकी तकरीर कर रहे हैं कि
نظر جانبین سے نہیں صادق آتی اوپر اس کے جب اقتصار کرے سائل ماز منع پر. اب یہ مستدل ہے, یہ سائل کی تعریف بھی آگے چل کے آتی ہے, بھی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مستدل ہے, یہ تو دلیل پیش کر رہا ہے, یہ ترتیب امور معلومات یہ تو کر رہا ہے, یہ فقط منع وارد کر رہا ہے. منع کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المؤلف, مؤلف کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر کیا ہے دلیل کا مطالبہ کرنا. اب اس نے دلیل کا مطالبہ کر دیا اس کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر, وہ فقط یہ کر رہا ہے طلب دلیل کر رہا ہے, ترتیب امور معلومۃ للتعدی لا مجہول یہ نہیں کر رہا. تو اب وہ فقط منع وارد کر رہا ہے, تو اس کے اس فعل پر نظر کی تعریف تو صادق نہیں آ رہی, کیونکہ نظر کیا تھی؟ ترتیب امور معلومہ. بات سمجھے؟ نہیں صادق آتا جب اختصار کرے سائل ماز منع پر, یہ پہلا اعتراض. اور بھی یہ کہ جانبین عام ہے متخاصمین سے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جانبین متخاصمین سے اگرچہ عام ہے, لیکن بعد والی جو قیدے ہیں نا, کس نے کیا فی النسبت بین شیئین, اب اس نے خاص کر دیے جانبین کو, پھر اظہار الثواب اس نے مزید خاص کر دیا, بعد میں تخصیص ہو گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مناظران کے علاوہ ما سوا کو بھی شامل ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. جب اظہار الثواب پر پہنچیں گے تو غیر مناظرین نکل جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ پہلے شامل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایسا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ پوری دنیا کی ہر دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ سب کو شامل ہو؟ مناظرہ جب متخاصمان کے بیچ ہے, آپ نے کہا نظر من الجانبین, دو جانب سے, جی دو جانب سے. اب یہ اس قدر اس میں عموم اور شمول ہے کہ جس کی حاجت نہیں ہے. ابتدا میں ہی وہ لفظ ذکر کریں کہ جس میں عموم و شمول کم ہو. سمجھے بات کو؟ یہ بہتر اسلوب ہے. آپ اس قدر لفظ عام ذکر کر کے پوری کائنات شامل ہو گئی, اور آخر میں چلا کہ آپ نے دو فرد چھوڑے, ایک فرد چھوڑا. بات سمجھے؟ تو گو آخر تک پہنچتے ہوئے تعریف دخول غیر سے معنی ہو جاتی ہے, لیکن ابتدا میں اس عموم و شمول کی حاجت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جانبین ذکر کرنے پر اعتراض یہ ہے, یہ نہیں کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. بعد والی قیدوں نے اس کو معنی کر دیا, بعد والی قیدوں نے اس کو خاص کر دیا, لیکن شروع میں یہ لفظ عام بولنے کی حاجت نہیں تھی. بات اصل یہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جیسے ہم کہوں بھائی بلانا ہو تمہاری کلاس کو, تو بجائے اس کے کہ میں کہوں بھائی تم اپنی کلاس کو بلا کر لے ہو, میں کہوں بھائی پورے مدرسے کے ایک ایک طالب علم کو بلا کر لے ہو, بشرطے کہ وہ درس نظامی کا ہو, بشرطے کہ وہ یہ سبق پڑھتا ہو, جی تو بشرطے کہ وہ مناظر رشیدیہ پڑھتا ہو. بتاؤ کہ وہ صرف تم ہی رہ گئے ہو. تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پورے مدرسے کے ہر طالب علم کو بلا لو, بشرطے کہ وہ درس نظامی کا ہو, مناظر رشیدیہ پڑھتا ہو. بات تم ہی پہ آ گئی, تو ابتدا میں کہہ دیا جاتا اپنی کلاس کے طلباء کو بلا لو. بات سمجھے جی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعتراض جانبین پہ یہ نہیں ہے کہ جانبین کہنے کی وجہ سے تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے, یہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ بعد والی جو قیدیں ہیں فی النسبت بین شیئین ہے, اظہار الثواب ہے, ان قیدوں نے تعریف کو دخول غیر سے معنی کر دیا. اعتراض صرف اتنا ہے کہ جانبین کہنے کی ضرورت کیا ہے جب اس پہ اتنا عموم و شمول ہے. وہ لفظ بولے نا جو فقط مناظران کے کو شامل ہو, یا ان سے زیادہ تھوڑے سے افراد کو شامل ہو. جانبین میں تو بہت زیادہ عموم و شمول ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور بھی جانبین عام ہے متخاصمین سے, اور مناظرہ نہیں پایا جاتا مگر متخاصمین کے بیچ. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے اس تعریف سے عدول کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب ہو گیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے عدول کا, عدول کی جانب سے جواب ہو گیا. سوال یہ کہ عدول کی جانب سے جواب تو ہو گیا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو تعریف معروف ہے, تعریف مشہور ہے, اتنے مصنفین نے کی ہے, وہ تعریف درست نہیں ہے. وہ اس تعریف پر تو اعتراض ہے. بات سمجھے نہیں؟ اس کا شارح جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جواب ممکن تھا, اس کا جواب ممکن ہے. جو تعریف مشہور ہے اس پر وارد ہونے والے ان دونوں اعتراضات کا جواب ممکن ہے. ٹھیک ہے, جواب ممکن ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب نہیں بنتا, جواب ممکن ہے, لیکن بہتر یہ نہیں کہ آپ وہ جملہ بولیں جس پر اعتراض ہی نہ ہو. تو
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عدول اس لیے نہیں کیا کہ اس اعتراض کا جواب نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب ہے، لیکن عدول اس لیے کیا کہ تاکہ اعتراض ہی نہ ہو، اعتراض ہوگا جواب دینا پڑے گا تو وہ اسلوب اختیار کیا جائے جس پر اعتراض نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ اب جواب کیا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا النظر من الجانبین، النظر من الجانبین، نظر کے معنی آپ نے کی ترتیب امور معلومات للتعدیل مجہول، تو اعتراض اس لیے وارد ہوا۔ نظر کے اور معنی بھی ہیں، نظر کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ التفات النفس الی المعانی، نظر کے ایک معنی کیا ہے؟ التفات النفس الی المعانی، نفس کا معنی کی جانب ملتفت ہونا، یہ التفات۔ بات سمجھے؟ غور کریں، یہ منع وارد کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ فرض کیا تھا یہ منع وارد کر رہا ہے، یہ ترتیب امور معلومہ نہیں کر رہا، منع وارد کر رہا ہے، تو التفات نفس الی المعانی پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا؟ بولے التفات نفس الی المعانی پایا جا رہا ہے، بھلے وہ میرا منع وارد کرے، جب بھی التفات نفس الی المعانی پایا جا رہا ہے، جب التفات نفس الی المعانی پایا جا رہا ہے تو اب نظر ان دونوں کے فعل کو شامل ہے، جیسے توجہ ان دونوں کے فعل کو شامل، توجہ کہنے سے دونوں کا فعل اس میں داخل ہو گیا، اسی طرح نظر کہنے سے بھی دونوں کا فعل اس میں داخل ہو گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کہا تھا جانبین میں عموم و شمول بہت زیادہ ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی جانبین اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے ہر دو جانب کو شامل ہے، لیکن تفاہم عرف کو دیکھ لیں، بات کس میں ہو رہی ہے؟ علم مناظرہ میں۔ علم مناظرہ میں جانبین کس کو کہا جاتا ہے؟ متخاصمین کو کہا جاتا ہے۔ تفاہم عرف نے اس کو مقید کر دیا، عموم و شمول کم کر دیا، جواب بن گیا، یہ نہیں کہ جواب نہیں بنا، جواب بن گیا، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی خوبی یہ ہوئی کہ وہ اسلوب اختیار کیا جس پر یہ اعتراض ہی وارد ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ اگرچہ ممکن ہے پہلے اعتراض کا دفعہ کیسے ساتھ ارادہ کرنے نفس کے معنی کی جانب التفات کے نظر سے، یہ نظر بول کے ارادہ کیا کہ التفات نفس الی المعانی، نہ کہ امور معلومہ کی ترتیب مجہول تک رسائی کے لیے، اس کے بجائے جو ہے نا آپ نے التفات نفس الی المعانی یہ معنی اس کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ثانی کے دفعہ متخاصمین کا ارادہ کرنے سے، یعنی جانبین بول کر متخاصمین مراد ہے، بھئی جانبین تو اہم ہے، اشمل ہے متخاصمان سے، تو جانبین بول کر متخاصمین کیسے مراد دیے جا سکتے ہیں؟ وہ باعتبار عرف کے تفاہم کے جواب ممکن تھا، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدول کیوں کیا؟ عدول کیا مصنف قدس سرہ نے ان دونوں قیدوں سے، اور ذکر کیا وہ جس پر نہیں وارد ہوتی کوئی چیز، توجہ ہے، لا یرد علیہ شیئن، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اعتراض یہ بات تو نہیں ہے، ابھی ہم اعتراض کے جواب دے کر آ رہے ہیں نسبت والا، اور بھی اعتراضات وارد، ابھی آگے چل کے یہ پھر آگے ثم اعترض علیہ اعتراض وارد کر رہے ہیں۔ یہ والی کون سی بات ہے بھئی اعتراض وارد نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مما ذکر، ہم نے یہ نہیں کہا سرے سے اعتراض نہیں ہے، یہ جو دو بولے یہ نہیں ہے، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے، کہا ما لا وذکر ما لا یرد علیہ شیء، وہ تعریف، وہ امور ذکر کیے، وہ قیود ذکر کی جن پر کوئی چیز وارد نہیں۔ اعتراض ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ابھی نسبت پر اعتراض وارد ہوا تھا، اس کا بیان ہو چکا، اس کے علاوہ ابتداء میں بھی اعتراض وارد ہوا تھا کہ جس کی شرح کرتے ہوئے پھر انہوں نے تقریر کی تھی بالکل ابتداء میں، جی آگے چل کے بعد ثم اعترض علیہ پھر آگے اعتراض وارد کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ لا یرد علیہ شیء یہ بات تو درست نہیں ہے، اعتراض کوئی نہ کوئی تو بن جاتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیء مما ذکر، جو ابھی مذکور ہوئی ہے نا دو اعتراض، یہ وارد نہیں ہوتے، جو اعتراض اس وقت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آئے کہ یہ مشہور اعتراضات ہیں فلاں تاریخ پر وارد ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بچنے کے لیے یہ تعریف کی تاکہ وہ اعتراض وارد نہ ہو، باقی اعتراض کوئی نہ کوئی وارد ہو سکتا ہے، نہیں وارد ہوتی اس پر کوئی چیز اس سے جو مذکور ہوا۔